نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس چیز کو جس سے تم محبت کرتے ہو، اس مال کو یا اس چیز کو، جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے جب تک تم خرچ نہ کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو، اللہ کے راستے میں محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے، جہاں پر یہ عربی میں لن لام نون پر لن لگایا تھا اس میں ہرگز نہیں کے معنی آتے ہیں، ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر، اور بر جو ہے وہ ہے نیکی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور پھر فرمایا وَمِمَّا مَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کیا تم نے خرچ کیا ہے، کس نیت سے خرچ کیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ، کہ ہم نے جو چیز ہم نے خرچ کی ہے اس سے ہماری محبت کیا تھی، اس میں ہماری نیت کیا تھی۔ اور یہ جو قرآن پاک کی آیات یا احادیث، ان کا جو ہے ہم صحیح مفہوم جب سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے علماء کیا کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی سیرتوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر عمل کس طرح سے کیا، صحابہ کرام نے عمل کس طرح سے کیا۔ احادیث جو لی جاتی ہیں وہ ائمہ احادیث جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف، یا امام مسلم کی مسلم شریف، یا امام ترمذی کی جامع ترمذی، یا امام احمد بن حنبل کی مسند احمد، ان سے ہم احادیث لے لیتے ہیں، لیکن حدیث کو عمل کس طرح سے ہوا، یا قرآن پاک سے ہم جو ہے قرآن آیات قرآن کی تفسیر سے ہم لے لیتے ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ عمل کس طرح سے صحابہ کرام نے کیا ہے، اس کی تفصیل جو ہے ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ائمہ اربعہ جو ہیں ہمارے، جو فقہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ حضرات جو ہیں، ان کا دور جو تھا وہ صحابہ کرام یا تو تابعی ہیں، ان میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان کا دور جو تھا وہ یہ تابعی تھے، ان کی ملاقات جو ہے صحابہ سے ہو چکی تھی، یہ صحابہ کے عمل سے واقف تھے، اس لیے ہم ان کو معتبر مانتے ہیں اس معاملے میں کہ جو طریقہ جو ہے صحابہ کرام نے اختیار کیا اس آیت کے معاملے میں یا جو کسی حدیث کے معاملے میں، تو انہوں نے اس طریقے کو جو ہے اس سے انہوں نے اپنی فقہ لی اور اس کو جو ہے رائج کیا۔ جی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب انہوں نے اس آیت کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے پاس ایک باغ تھا، کھجور کا باغ، جو کہ مسجد نبوی کے قریب تھا، بیرہا نام کا باغ تھا، باغ کا نام، باغ کے اندر ایک کنواں تھا بیرہا، اس کنویں پر اس باغ کا نام باغ کہلاتا تھا، بیرہا باغ کا نام، اس باغ کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اور اس میں جو ہے ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت ٹھنڈا اور بہت شیریں تھا، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، سب سے زیادہ شرف کی بات یہ تھی، اس باغ سے جو محبت تھی یا اس باغ کی جو قیمت تھی وہ ایک علیحدہ چیز تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا اور اس کنویں سے پانی نوش فرمانا اور باغ میں تشریف فرمانا یہ ان کے لیے بڑے شرف کی بات تھی۔ لیکن جب یہ آیت ان تک پہنچی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت انہوں نے سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے اس باغ سے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو صدقہ کر دوں، آپ فرمائیں کہ میں اس کا کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین، 3 بار فرمایا کہ وہ یہ بہترین نفع کا مال ہے، یہ بہترین نفع کا مال ہے، یہ بہترین نفع کا مال ہے، لہذا تم ایسا کرو اسے اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کر دو،
اپنے قریب کے جو رشتہ دار ہیں، اپنے کنبے کے، اپنے قریب کے جو گھر کے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان میں خرچ کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جو گھر کے لوگ تھے، اپنے چچا، اپنے تایا وغیرہ، ان کے اپنے کنبے میں جو ہے اس کو تقسیم فرما دیا۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اور دوسرا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی آیت کے سلسلے میں، جب یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی کہ انہوں نے سنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو غزوہ تبوک میں جو مال حاصل ہوا ہے، جو غزوہ تبوک سے جو ہمیں مال غنیمت حاصل ہوا ہے، اس میں سے جو ایک باغ ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حالات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو فرماتے تھے صحابہ کرام سے، تو حالات دیکھ کر کے اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر انصاری تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس باغ کو اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً وہ کیفیت، وہ حالت نہ تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باغ کو اپنے پاس رکھو، اس کے فصل کو صدقہ کر دو، اس کی جو فصل ہے وہ بہترین کھجور ہے اس کی، اور اس کو صدقہ کر دو۔ اور ایک واقعہ اور جو لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اکثر کیا کرتے تھے، بازار جایا کرتے تو بازار سے جو ہے وہ شکر خرید کے لاتے تھے، اور شکر خرید کے اس کو مساکین کے اندر اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے شکر۔ اب ان کے ایک شاگرد تھے حضرت نافع، ان کے شاگرد تھے، انہوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جو ہے یہ شکر تو معمولی چیز ہے، اس سے اور کوئی چیز آپ لے آیا کریں، گھی وغیرہ لے آیا کریں، کوئی اور چیز لے آیا کریں، اس کو تقسیم کر دیا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پھر یہ آیت پڑھ کے سنائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مجھے شکر کھانا پسند ہے، میں شکر کھاتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے کھانا، اس لیے میں اس کو جو ہے لاتا ہوں اور لا کر کے دوسروں میں مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے خود پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں پسند ہو، جو تمہیں، ایک تو صدقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فالتو چیز پڑی ہے، ہمارے کپڑے جو ہے بوسیدہ ہو گئے کس کے، چلو کسی کو دے دو، مسکین کو دے دو، کسی غریب کو، صدقہ وہ بھی ہے، ثواب اس میں بھی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ چیز جو ہم اپنے لیے لائے ہیں، ہمیں وہ پسند ہے، اور کوئی سائل آ جائے ہم اس کو صدقہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو تب پہنچو گے، یہ آیت اصل میں جو ہے وہ ایک اس سے پہلے جو آیت سورہ بقرہ کے اندر آیت گزری ہے اور ہم یہاں بیان کر چکے ہیں اس کو، وہ آیت البر کہلاتی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، اور یہ ہے آیت البر۔ ایک آیت الآیات ہے، ایک آیت الآیات ہے جو جس میں فرمایا گیا کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور کرو۔ تو یہ آیت البر ہے، اسی کا جو ہے یہ ایک جو ہے اس کا نچوڑ اس آیت کے اندر آیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ آیت البر یعنی نیکی کی آیت، اس کے اندر نیکیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے ایمان، ایمان اپنی جگہ ہے، اور ایک ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر بچ کر کے، ہم گناہوں سے بچ کر کے اللہ کے احکام کو تلاش کر کے ان پہ چلیں، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اپنی جگہ ہے اور ایمان اپنی جگہ ہے۔ ایک چیز ہے نیکی، اس کا قرآن کی اصطلاح میں اس کا الگ سے ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر نیکی جو چیز بتائی ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی کے دل کے اندر کی نرمی، دل میں نرمی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی اور بھلائی، یہ نیکی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے اکثر نیکی کا تصور الگ الگ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بس خالی ہم نے عبادات کر لی اور نیکی، ہم نیک ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیک نہیں ہو سکتے، تب تک نیک نہیں ہو سکتے جب تک اپنا جو ہے وہ اپنا بہترین مال جس سے تم محبت کرتے ہو، اپنا وہ مال جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے کے جو مواقع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتائے ہیں، کون کون سے بتائے ہیں؟ وآتى المال علی حبہ، جس سے کہ تم محبت کرتے ہو وہ مال، وآتى المال علی حبہ ذوی القربى، اپنے اقارب میں۔ سب سے پہلا موقع کیا بتایا؟ اپنے اقارب میں، اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے قریب کے رشتہ داروں میں، اپنے کنبے کے لوگوں میں، سب سے پہلے ان میں دیکھو کہ کون ضرورت مند ہے۔ اکثر کر کے کیا ہوتا ہے کہ جو
قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے عزیز اقارب جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے کنبے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، معاملات ان کے ساتھ پڑتے ہیں. دور والوں کے ساتھ معاملات نہیں پڑتے. بہت ساری اس میں کئی بار حق تلفیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں. جب ان کے ساتھ معاملات پڑتے ہیں تو کچھ اختلاف بھی ہوتے ہیں. اب راہ چلتے کے ساتھ تو اختلاف نہیں ہوگا، راہ چلتا جو ہے اس سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کچھ لینا نہیں ہے، دینا نہیں ہے. اس لیے وہ حجائے بھلے ہمارے اقارب سے زیادہ، ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں، ہمارے جو اقرب ہیں، ان سے 1000 گنا زیادہ اس میں برائیاں ہوں، لیکن وہ ہمیں بھلا لگے گا کیونکہ اس سے ہمارا کوئی معاملہ پڑا نہیں، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں پڑا، اس کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوئی، کوئی اس نے ہمارے ساتھ حق تلفی نہیں کی. جو اقارب لوگ ہوتے ہیں، جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. جب معاملات ہوتے ہیں تو اختلاف پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کوتاہی ہمیشہ اس معاملے میں ہوتی ہے، جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا موقع بتایا ہے خرچ کرنے کا، ذوی القربا، اپنے اقارب پر. فآت المال علی حبہ، تم جس مال سے محبت کرتے ہو، جس چیز سے محبت کرتے ہو، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ذوی القربا میں دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، کس کو دینی چاہیے، کس کو تقسیم کرنی ہے. اور حدیث میں بھی جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ کیا کرو، اس کو اپنے اقارب میں تقسیم کر دو، اپنے قریب والوں میں. تو سب سے پہلا موقع بتایا ہے ذوی القربا. دوسرا والیتاما، جو یتیم بچے، جن کے یتیم بچہ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو، وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو، ماں بھلے ہو، وہ یتیم کہلاتا ہے. یتیم بچے والیتاما. اور تیسرا بتایا والمساکین، تیسرے نمبر پہ آیا ہے مساکین. والمساکین، مسکین وہ ہے جو کمانے سے عاجز ہو، کمانے سے عاجز ہو، وہ کوئی کام نہ کر سکتا ہو اور اپنے کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکتا ہو، کوئی ہینڈی کیپ ہو، یا کوئی بیمار ہو، یا کوئی ایسا کمزور ہو، یا کوئی کسی وجہ سے جو ہے وہ کسی ایسے مشکل میں پھنسا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. مساکین والمساکین، ذوی القربا والیتاما والمساکین. اور وابن السبیل، چوتھے نمبر پہ فرمایا وابن السبیل، راہ چلتے مسافر. وابن السبیل، ایک تو مسافر وہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، باقاعدہ قصد کر کے آیا ہے، ہمارے گھر پہ آیا ہے، کوئی مہمان آیا ہے. وہاں پر ہمارے بہت سے جو ہے معاملات ہوتے ہیں. بھئی ہمارا رشتہ دار ہے، اسے ہم اگر نہیں اس کی ہم تواضع کریں گے، نہیں اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، اس پر ہم خرچ نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ایک معاشرے کے اندر ایک بدنامی بھی ہوگی، اور ہمارے اس کے ساتھ کچھ معاملات بھی جڑے ہوتے ہیں، رشتے جڑے ہوتے ہیں. یہاں فرمایا گیا وابن السبیل، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، وابن السبیل، راستے کا جو راہ چلتا ہوا مسافر. کوئی راستے میں لنگر لگا دینا، یا کوئی ایسا مثلا مثال کے طور پہ ہمارے پاس مسجد میں کوئی مسافر آ گیا تو اس کو کھانا کھلا دے، کھانا کھلا کے بھیج دے. یا جیسے علماء یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اگر کتا بھی دروازے پر آتا ہے نا، کتا بھی، تو اسے بغیر کچھ دیے نا جھڑکو. اگر وہ آئے تو وہ آیا ہے سائل بن کر کے، اس کے دل میں سوال ہے، وہ اس ارادے سے آیا ہے کہ میں گھر میں جا رہا ہوں مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا، تو اسے بھگا دو، لیکن کچھ کھلا کر کے بھگا دو. کتا بھی اگر آئے تو یہ فرماتے ہیں علماء کہ اگر کتا بھی آئے اسے بھی کچھ کھلا کر کے. اور کوئی اپنے جیسے کوئی راہ چلتا مسافر یا راستے میں کوئی لنگر لگا دیا، وابن السبیل. اور والسائلین، سوال کرنے والے. سوال کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر چاہے وہ گھوڑے پر بھی سوار ہو کر کے آیا ہو، تم یہ مت کہو کہ بھائی تو اچھا خاصا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھی آیا ہو تب بھی اسے کچھ نہ کچھ دے دو، یہ تمہارا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ کیا اس کی نیت ہے، یا کیا اس کے معاملات ہیں، یا کیا وہ کرتا ہے. آپ نے جو دیا ہے وہ صدقہ ہے. جب اس نے سوال کیا ہے تو سوال سائل کا جو ہے اس کا سوال پورا کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ جب کوئی سائل آتا تھا تو آپ چاہے آپ کے پاس آدھی کھجور ہی ہوتی تھی، آپ اس کو دے کر کے بھیجتے تھے. تو فرمایا وابن السبیل والسائلین. اور وفر رقاب، رقاب یعنی کہ کسی کے اس دور میں غلام ہوتے تھے، کسی کی گردن چھڑانا، جو کوئی کسی غلامی میں پھنسا ہوا ہو اسے غلام کو خرید کر کے آزاد کر دینا. آج کے دور میں غلام نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں اس پر عمل کس طرح سے ہوگا؟ کوئی آدمی ایسا ہے جو کہ کسی بہت زیادہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، یا کسی ایسے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، کسی ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، ایسے معاملے میں اس کی مدد کر دی جائے، پیسے سے، مال سے، یا اپنی. اور بہت بڑی چیز جو ہے جیسا کہ اس کے اندر فرمایا گیا، آج کے دور میں جو سب سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے وہ ہوتا ہے وقت. اگر ہم وقت نکال لیں دین کے لیے، اپنے قیمتی وقت میں سے دین کے کسی کام کے لیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، انفاق میں وہ بھی آئے گا. اگر ہم اپنا وقت اپنے کام کے وقت میں سے اپنا وقت نکال لیں کسی دین کے کام کے لیے،
تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آئے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر، ایک تو اس عمل کا اجر ہوگا، دوسرا جو ہے وہ اس وقت کا اجر ہوگا جو ہم نے نکالا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی اپنا کام کے وقت میں سے ٹائم ہو، کام کے وقت میں سے وقت نکال لینا، وہ قیمتی وقت میں سے وقت نکالنا، تو وہ بھی اسی حکم میں آ جائے گا کہ وہ حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ تو یہ مواقع بتائے ہیں، تو ہمیں نیک ہونے کے لیے اور اس پر جو ہے جمے رہنے کے لیے کیا ہے کہ جب ہم اپنی کوئی قیمتی چیز ہم صدقہ کریں گے اللہ کے راستے میں جس سے ہمیں محبت ہوگی، تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے کھنچ کے باہر نکل جائے گی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت غالب آئے گی۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق